ذرا ایک مرتبہ صدائیں لگاؤ نا ذرا سبحان اللہ کی، پتہ چلے آپ سننے کے لیے گئے ہیں۔ آج حضرت جی ہمارے ہاں غور نہیں کرتے، لوگ غور نہیں کرتے کس بات پر؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وراثت کے مسئلے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جناب وراثت کا ایک بہت بڑا علم ہے، یہ میری بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ہمارے استاد محترم استاد و مکرمی، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الرزاق مدنی حنفی ماتوریدی صاحب ہمیں وہ علم میراث پڑھاتے، ماہر علم میراث۔ مفتی صاحب نے جو پڑھاتے کمال پڑھاتے۔ ہم نے علم میراث پڑھا، عقلیں حیران رہ گئی کہ ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، جب ایک انسان چلا جائے اس کے مال کے کتنے حصے ہونے ہیں ہمیں وہ پتہ چلے گا علم میراث کے۔ پھر حصے کتنے ہوں گے، وصیت کس میں جاری ہوگی، اس کے جو جناب کفن دفن کا مسئلہ کس مال سے کیا جائے گا، کس مال سے قرضہ دیا جائے گا، کس مال سے لوگوں کو ترکہ دیا جائے گا۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے ہمارے سالوں کی۔ اور میں علم میراث جب میں نے پڑھا، یقین کریں میں حیران ہو گیا یار ہمارے ہاں یہ مسائل عام پائے جاتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ جب ایک گھر سے میت چلی جائے اس کا جو مال ہوتا ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں کہ کن کن پر وہ تقسیم ہوگا۔ بیٹے تو بیٹوں پر کتنے حصے آتے ہیں، بیٹیاں تو بیٹیوں کے اوپر کتنا حصہ۔ اب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو بیان میرا لمبا ہو جائے گا۔ بات صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں، علم میراث کو بھی میرے بھائی کے دل میں رکھ، یہ غور کر، جب بھی گھر سے کوئی میت اٹھے تو یہ سوچ پہلے نمبر پر جناب جو اس نے میت نے مال چھوڑا ہے، پہلے نمبر پر کفن دفن کا اس کے مال میں سے حساب و کتاب کیا جائے گا۔ کفن دفن کے بعد جناب دوسرے نمبر پر اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، پہلے دوسرے حصے میں سے قرضہ ادا کر دیا، تیسرے حصے میں اس نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت کی جائے گی، اور چوتھے میں وراثت کا جو ہے مال، وراثت یعنی کن کن لوگوں پر کتنے حصے تقسیم ہونے ہیں، یہ سارے معاملات کی میراث کے اندر۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا علم دین کی۔ علم دین سیکھنا ہمارے اوپر ان باتوں کا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ ساری باتیں نہیں سیکھ سکتے، خدا را ایک بات ذہن میں لے کے جاؤ، جب بھی باپ چلا جائے کسی عالم دین کے پاس چلے جاؤ، دارالفتہ اہل سنت چلے جاؤ، انہیں جا کر بتاؤ ہمارا باپ چلا گیا ہے، ہم اتنے بھائی ہیں، اتنے بیٹے ہیں، اتنی ہماری بہنیں ہیں، ہمارے اوپر کس کو کتنا حصہ ہے، آپ کو بتائے گا اتنا حصہ اس کا ہے، اتنا حصہ اس کا ہے۔ ورنہ یاد رکھنا کسی کا حصہ کھا لیا قیامت کے دن سخت پکڑ فرمائے گا کہ کسی کا حصہ تم لوگوں نے کھایا۔